بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عید الفطر کے 3 دنوں میں کسی بھی دن ظہر کے بعد یہ عمل کر لیجئے جو کہ 12 رکعت نوافل کا عمل ہے۔ جس طریقے پر آپ کو یہ عمل بتاؤں گا وہ عمل آپ کر لے، انشاءاللہ زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ کی پریشانی اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ جادو کے اثرات ہے، جنات کے اثرات ہے، کچھ شیطانی اثرات ہے، کسی چیز کا سایہ ہے یا نظر بد اور حسد کے اثرات ہے، بس آپ نے اس عمل کو عید الفطر کے کسی بھی دن ظہر کے بعد کر لینا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے، اس بیماری یا پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کریں، آپ کی پریشانی اور آپ کی بیماری اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایسی صورتوں کا وظیفہ ہے کہ یہ صورت خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ رہی ہے۔ 12 رکعت کا یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت کا دن ہے اور بڑی عظمت کا دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عام معافی کا دن ہے۔ عید کی نماز کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی تعداد میں مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ بہت سی روایات میں اس بات کا ذکر ہے۔ گویا اس مبارک دن میں مسلمان کے گناہوں کو اللہ پاک بخش کر ان کو پاک فرماتا ہے۔ اس دن میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی کے کام کرے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ آج کا یہ عمل اسی مبارک دن کا عمل ہے جسے آپ نے عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کی بات کرنا ہے۔ پورے سال کے بعد آپ کو اس عمل کا موقع ملتا ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو مس نہیں کرنا اور اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس نماز کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 12 رکعت نماز نوافل اس طریقے پر ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 11 بار سورہ اخلاص، 11 بار سورہ فلق اور 11 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یعنی یہ 1 رکعت کا طریقہ ہے اور ہر رکعت میں آپ نے اسی طریقہ سے 1 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ 2 کی نیت سے آپ نے 12 رکعت نماز مکمل کرنی ہے۔ تھوڑا سا یہ عمل لمبا ہے لیکن اس کے جو کمالات ہیں وہ بے مثال ہے۔ جتنی بڑی آپ کی پریشانی ہے اس کی نیت سے آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جیسے بھی آپ کے اوپر یا آپ کے گھر کے اوپر اثرات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ جادو، جنات، بھوت پریت، تعویذ، نظر بد، حسد، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ صورتیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی کمال کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ گویا یہ صورت اللہ کی طرف سے نہ صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے بلکہ پوری امت کے لیے تحفہ ہے، اور ایسا تحفہ ہے کہ جو انسان کی ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کے منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور ان صورتوں کا وظیفہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ میری بہنیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہے اور میرے بھائی بھی اس عمل کو لازمی کرے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عید الفطر کے دن ظہر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور عصر سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس عمل کو آپ نے 1 مرتبہ عید الفطر کے دن کرنا ہوگا اور آپ کی نسلوں کو بھی اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ بس آپ بتلائے گئے طریقے پر اس عمل کو لازمی کریں۔
اگرچہ عید الفطر کا دن مصروفیت کا دن ہوتا ہے، لیکن دوستو کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، یا جادو ٹونے سے نجات چاہتے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو آپ اس عمل کو کریں، اور اس عمل کی کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو عید الفطر کے دن لازمی کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی بہن بھائی بھی اس عمل سے استفادہ کر پائے۔ جانے سے پہلے آپ کو معوذتین کی برکات کے حوالے سے بتاتے ہیں، لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر ایک نماز کے بعد معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ترمذی، نسائی اور ابو داود میں سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک اندھیری رات میں جبکہ بارش ہو رہی تھی، اس لیے اپنے گھروں سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے تو ارشاد ہوا، کہو کیا کام ہے؟ میں چپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، صبح شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو، تم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔ یاد رہے کہ یہ حدیث ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بروایت سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے شر سے اور آدمیوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، صحیحین میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو قل هو اللہ احد اور معوذتین کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پونگتے تھے، جس کے بعد اپنے منہ پر اور اپنے جسم کے تمام حصوں پر جہاں تک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پہنچ سکتا تھا پیر لیتے۔ اسی طرح سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو بتاتے چلے یہ سیدنا یونس نے براوی زہری سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کا آخری حصہ اس طرح نقل کیا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے پوری بات زہری اس طرح نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تب بھی معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صورتیں پڑھ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پونگ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیر دیتی تھی، جس سے میرا مقصد حصول برکت تھا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے معوذتین کی تاکید ملاحظہ فرمائی اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ ان صورتوں کی کیسی برکات ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جو عمل آپ کو عید الفطر کا بتایا ہوا ہے وہ کتنا قیمتی اور مجرب عمل ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کا شر دور ہو جائے اور آپ کی ہر طرح کے شر سے حفاظت ہو جائے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔